بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پہلے تو میں انتہائی مجھے تکلیف ہے کہ جس طریقے سے خادم حسین رضوی صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کو پورے ملک کو اپنی جس کو کہنا چاہیے کہ گرفت میں لیا ہے، یا ہر بندے نے اس پہ کسی نہ کسی لحاظ سے محسوس کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں میں وہ جس طوفانی انداز میں یا طوفان میل بن کے پاکستان کے مذہب سے سیاست میں آیا، اور پھر سیاست کے اندر ایک واقعی افیکٹو فورس کے طور پہ سامنے آئے، اور پھر چند دن پہلے ہی تو وہ ایک بہت بڑا ہنگام کھڑا کر کے فیض آباد سے واپس گئے تھے۔ اور تو خیر اس پہ تباہ آزمائی ہوتی رہے گی، ابھی تو بالکل کسی کو کوئی خبر اوتھینٹک نہیں آ رہی کہ ان کی وفات کی اصل وجوہات کیا ہیں۔ ظاہر ہارٹ اٹیک نہیں ہے، بخار کہہ رہے ہیں۔ اب کل سے کوئی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، جب یہ اس فیض آباد کا دھرنا کر رہے تھے، میرے خیال 3 دن کی بات ہے یہ 4 کی، تو ان کی جو آخری تقریر ہے فیض آباد دھرنا ختم کرتے ہوئے، وہ ایک لمبی چوڑی تقریر ہے، میرا خیال ہے 28 منٹ کی تقریر ہے۔ ایک لمحہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی سانس کا پرابلم ہو، ان کو کھانسی ہو، ان کو کوئی نزلہ ہو، ان کو بخار ہو، بلکہ جتنے بھی کلپس آئے ہیں، اور اس سے پہلے جمعے کے دن آج سے 6-7 دن پہلے جس تکلیف سے اور جس پولیس کی بروٹ فورس یوز کی گئی تھی، ایک ظالمانہ پولیس نے ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا تھا، جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ مسلم نون کو اس وقت اجازت نہیں تھی۔ تو اس کے بعد ان کی جو کچھ تقاریر تھیں اور جو کلپس میڈیا میں آتے رہے، مین میڈیا نے ان کا پورا بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ اسلام آباد میں انٹرنیٹ سروس بند رہی 2-3 دن، فون بند رہے، اور وہ یہ کہتے رہے کہ بھئی میں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا۔ آخری تقریر ان کی ماسٹر پیس ہے، میرا خیال میں وہ جتنی میڈیا کی وہ ڈارلنگ بنے گی یا جس طریقے وہ ہٹ ہوگی، وہ دیکھنے قابل ہوگی، وہ ملینز میں دیکھی جائے گی، اور ان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ آپ حکمرانوں کو بھی اور جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جن کی طرف وہ اشارتاً قناعتاً بات کر رہے تھے، ان کو ہانٹ کرتے رہیں گے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ جو ہے ہر ایک واقعے کے اندر اشارتاً قناعتاً جو سامنے اسٹیبلشمنٹ کا نام سامنے آ جاتا ہے، بلکہ خادم رضوی صاحب بالکل نواز شریف صاحب کے پیٹرن پہ، آلدو ان کا اپنا ایک سٹائل، موقف، بیانیہ بالکل فرق ہے، موجودہ حکومت پہ زیادہ کرٹیسائز نہیں کیا، بلکہ ہلکا پھلکا، اور اصل ان کا جو جس کو کہنا چاہیے مندرجات تھے ان کے تقاریر کے، وہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تھے، اشارتاً قناعتاً کہہ لیں یا کھل کے کہہ لیں۔ لیکن مجھے ایک اور بات کرنی ہے کہ مجھے یہ واقعتاً میں کچھ سازش تھیوری پہ یقین بھی کرتا ہوں، نہیں بھی کرتا ہوں، کہ دنیا کے اندر بہرحال ساری دنیا ایک سازش کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ ہر جگہ پہ ایک ملک دوسرے خلاف کر رہا ہے، ادارے ایک جگہ کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر ہر بندہ کوئی نہ کوئی کسی طرح ملوث ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس طرح کی ڈیتھ مجھے اچنبھا ضرور لگتا ہے۔ 2 جنوری 1965 کو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح ایوب خان کے خلاف ایک جس کو کہتے ہیں شیم الیکشن ہار گئیں۔ چنانچہ الیکشن کے بعد ایک لوگوں کے جذبات ہیں کہ پاپولر ووٹ یا ایک جو پاپولیرٹی تھی، تو فاطمہ جناح کا جو توتی بول رہا تھا، اور بالکل ایک ان کا جو ہے نا ہر طرف 4 سو فاطمہ جناح نظر آتی تھی۔ لوگ تھے، عوام تھے کہ بالکل دیوانہ وارثگی کے ساتھ ان کی عملے آئے تھے۔ میں خود ان کا نہیں چاہتا تھا، بہت چھوٹا، میاں والی میں وہ ہماری مہمان تھی، 1964 میں آئی تھی، تو میں اس وقت 11-12 سال کہوں گا، واٹ ایور، تو میں اینی شاید ہوں تب سے لے کے اور ساری چیزوں کا۔ فاطمہ جناح پھر 65 کی وار شروع ہو گئی۔ اس جنگ نے پاکستان کے اندر بالکل ایک ماحول اور پیدا کر دیا، سن 65 کی جنگ میں، اور جس میں ہندوستان پاکستان کو فتح کرنا چاہتا تھا، ہماری افواج پاکستان کو ناکام بنایا، اور پھر جیسے تیسا تاشکند کا معاہدہ ہوا۔ تو فاطمہ جناح ایگزیکٹلی وہی ٹائم تھا کہ جب جنگ کی وجہ سے انہوں نے ایوب خان کے خلاف جو کیمپین چلانی تھی الیکشن ہارنے کے اوپر، جو دھاندلی کے اوپر، وہ ملتوی کی، اور وہ شروع کرنے والی تھی کہ اچانک ایک خبر آئی تھی کہ فاطمہ جناح محترمہ اپنے گھر کے اندر مردہ پائی گئی ہیں۔ چند دن پہلے جج جو ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار سیٹھ صاحب، جن کو مشرف کے کیس میں ایک نام کمایا اور ایک جرأت مندانہ فیصلہ لکھا، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی کوئی 8-10 دن پہلے۔ حامد خان صاحب جو ہے اس اتوار کو 5 دن پہلے میرے پاس میرے گھر میں یہاں پہ تشریف رکھتے تھے،
اور وہ یہ بتا رہے تھے، چونکہ وہ جسٹس وقار سیٹھ صاحب کے وکیل ہیں سپریم کورٹ میں، تو بتایا کہ ڈیتھ سے ایک دن پہلے ان کی کوئی لمبی چوڑی ان کے کیس کے سلسلے میں بات ہوئی سپریم کورٹ میں، جو انہوں نے ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور کو سپریم کورٹ میں نہیں لیا جا رہا، اس کے اوپر بات نہیں. لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کرونا کا بندہ جو ہے ایک دن بالکل ٹھیک ہو. کیونکہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ کرونا میں ڈیٹریٹڈ حالات، پھر آپ ICU میں جاتے ہیں، پھر بدلتی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے اور محفوظ رکھے. اگلے دن کی ڈیتھ ہو گئی بڑے مسٹریس انداز میں. ارشد علی چودھری کی بھی ڈیتھ اچانک کی خبر آئی، کیونکہ نہ تو وہ اتنے ایکٹیو ہمارے ساتھی تھے میڈیا میں، اور یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی پہلے خبر آئی ہو کہ کرونا ہو سکتا ہوا ہو. اب خادم حسین رضوی کی جو ڈیتھ آئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں حکومت کے اپنے حق میں جاتا ہے کہ ان ساری ڈیتھس کے بارے میں ایک واضح شفاف طریقے سے سارا ان کا جو بیماری کی جو تفصیلات ہیں، چارٹ ہے، وہ لوگوں سے شیئر کریں. وگرنہ آج کل فیک نیوز تو چل ہی رہی ہیں، لیکن ایسی نیوز جن کو آسانی سے فیک بھی بنایا جا سکتا ہو یا سازشی تھیوری ڈھونڈی جا سکتی ہو، وہ کسی طریقے سے بھی آج کل کے ماحول میں مملکت کے لیے سود مند نہیں ہے. کہ پاکستان جہاں اندرونی طور پہ سیاسی طور پہ شدید عدم استحکام اور شدید سیاسی بحران کے اندر پڑا ہوا ہے، بیرونی طور پہ بھی سارے دشمنوں نے اس کے ارد گرد جو ہے پورا کا پورا اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے ہیں. UAE کی جو آئی ہے خبر کہ انہوں نے پاکستان کے ویزا بند کر دیے ہیں، سعودی عرب میں اس سے 20 ملتی جلتی خبریں آ رہی ہیں. پھر انڈیا کے عزائم ہمارے سامنے ہیں، پھر امریکہ میں جو بائیڈن کا، نہیں یہ بہت ساری چیزیں ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. اگر کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، اگر وہ ذاتی اناج نہیں ہے، تو کم از کم اس ملک میں جو آپ کر سکتے ہو وہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو اعتماد ملے، اور جو سیاسی عدم استحکام ہے اگر ختم ہو سکتا ہے تو کریں. کیونکہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا تو میں نے بالکل حتمی کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس وقت اداروں کی اپوزیشن کی لڑائی جو ہے وہ مزید اس کو ہوا دے رہے ہیں. اور جو لوگ اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ دہاڑی دار رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کو جلا دے رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ لڑائی ہوگی تو مرتے مرتے ہوگی، ایک کی چونچ اور ایک کی دم. تو ان کا خیال ہے کہ ان کی پوزیشن مضبوط ہوگی. آیا ان کا اپنا ایجنڈا ہے، آیا کوئی بغیر ملکی ایجنڈا ہے، میں اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. لیکن ایک چیز ہے کہ ان کو حالات و واقعات نے ان کی پوزیشن بہت اچھی کر دی ہے، اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ادھر سے مزے لے رہے ہیں، ادھر سے مزے لے رہے ہیں. اب اس میں چلتے چلتے ایک چھوٹی سی، اصل میرا موضوع یہ نہیں ہے، میرا موضوع جو ہے وہ تھوڑا سا میں اس پہ آؤں گا، کیونکہ آج میں نے ایک نئی انہونی خبر صبح سویرے آئی ہے، بریکنگ نیوز، اور اس میں میرے کان کھڑے کر دیے. اس میں ایک ہے کہ آج کل پنجاب گورنمنٹ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں، کا ہفتہ منا رہے ہیں. اس طرح کی یہ انہوں نے 3-4 دن پہلے سے شروع کی ہے، اور وہ بالکل ٹپیکل لگتا ہے کہ یہ حکومت اور عمران خان جو ہے وہ ان کو کچھ نہیں پتہ کیا کرنا ہے. وہ خادم حسین رضوی صاحب کا دھرنا تھا تو اس کے مقابلے میں انہوں نے یہ کرنا شروع کیا. ان کا خیال تھا کہ یہ جو ہے یہ کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے. بھائی یہ آپ کا ایشو نہیں ہے، یہ آپ سے یہ حاصل ہے، اس کا جو لائسنس ہوتا ہے، اس کا کوئی استحقاق ہوتا ہے، وہ جس کے پاس لوگوں نے تفویض کیا ہوا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اب کچھ بھی کر لیں، ہم ہمارے ساروں کے لیے جو کچھ ہے، ہمارے جذبات ہم سارے ایک ہی رکھتے ہیں، چاہے حکومت ہے، چاہے اپوزیشن ہے، چاہے مذہبی جماعتیں. لیکن اس کا جو نعرہ ہے یا اس کا جو برانڈ ہے وہ بہرحال تحریک لبیک یا رسول اللہ نے لے لیا ہے، سنی تحریک سے بھی لے لیا. اس لیے تو انہوں نے 22 لاکھ ووٹس لیے، جس کا رونور ہوتے ہیں کہ مجھے ہروایا گیا ہے بعد میں، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا اشارہ تھا. ایک چھوٹا لطیفہ ہے تو وہ اس کو سناتا جاؤں. ایک نکھٹو سا بھیڑیا تھا، وہ نہ کام کا نہ کاج کا، گھر میں بیٹھا، جو اس کے ماں باپ کو لاتے تھے اور وہ کھا لیتا تھا. جوان ہو چکا تھا، ماں نے تانے دیتی تھی کہ تم کچھ کماؤ تاکہ جب ہم بوڑھے ہوں تو تم کما کے لاؤ. ایک دن میں بڑا عزم کیا کہ آج میں کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا. خیر وہ جب گیا باہر نکلا تو اسے جنگل میں ایک بھیڑ کا بچہ مل گیا، میمنا. تو اس بڑا خوش ہونے کا چلو کام بن گیا. وہ میمنے کو کھانے لگا تو میمنے نے دیکھا کہ یہ تو بالکل پھنس گیا ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھے جو ہے نا کھانے سے پہلے مجھے تھوڑا سا ایک میری خواہش ہے اگر وہ پوری کر دوں. نے کہا وہ کون سی؟ اس نے کہا جی مجھے 2 جو ہے نا حسینی جو دوہے کہنے دو، اور کوئی اس طریقے سے تاکہ میری کوئی بخشش ہو جائے، میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام لے لوں اور میرا بھی ایک مقام بن جائے.
انہوں نے سوچا چلو یار بات ہے، ایک کام کر رہا ہوں، تھوڑا سا ہو سکتا ہے اس کا کوئی مجھے ثواب مل جائے. تو میمنے نے جب ایک کوئی حضرت امام حسین علیہ السلام کا دعا پڑھا تو گاؤں کے جو کتے تھے شاید وہاں پہ بھی ان کو اندازہ تھا، وہ ان کا جو ادھر ادھر کے تھے رکھوالے، وہ ان کی کو کان پڑ گئی کہ میں ہمارے گاؤں کی کوئی جانور جو ہے جنگل میں پھنسا ہوا ہے. جب دوسرا پڑھا تو اس طرف چل پڑے، تیسرے پڑھنے تک وہ پہنچ گئے. جب پہنچے تو بھیڑیا بھاگ گیا، گھر پہنچا تو ماں نے پھر تانا دیا کہ خالی ہاتھ آ گیا. اس نے کہا میں نے ایک میمنہ بڑا اچھا تلاش کیا تھا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ مجھے صرف حسینی دوہے پڑھنے دو. میں نے پڑھنے دیا تو اتنے میں کوئی کتے آ گئے اور بہت سارے کتے اوپر میں پل پڑے تو مجھے بھاگنا پڑا. تو ماں نے کہا کہ نہ تمہارا باپ مومن نہ تمہاری ماں مومن، تو تم کس چکروں میں حسینی دوہے سننے میں لگ گئے تھے. تو یہ جو ہے مجھے پنجاب گورنمنٹ سے کہ آپ کا کیا تعلق ہے، جو کچھ ہے بہرحال ٹھیک ہے کہ آپ کے اسلام کو بھی کوئی نہیں چیلنج کرتا، لیکن یہ چیزیں جو ہے یہ اپنے آپ کو لوگوں کو میرا خیال ہے کہ تکلیف ہوتی ہے کہ ریاست مدینہ یا اس طرح کام کر کے ان کا خیال ہے ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اگلا جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ہی وہ ایک تو نواز شریف صاحب کے بارے میں جو پٹیشن، بیسیکلی نواز شریف صاحب کے بارے میں پٹیشن تو نہیں ہے نا، وہ تو چونکہ اس کے پیچھے شکل نواز شریف صاحب کی نظر آتی ہے. وہ تو یہ کہ پیمرا نے قانون بنایا اور پیمرا کے قانون کے مطابق اس میں یہ تھا کہ جی نوٹیفیکیشن دیا کہ جو بندہ بھگوڑا ہے، جو بندہ عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے، اس کو آپ یا کنوکٹڈ ہے اس کو آپ ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے. بات تو بڑی خوبصورت ہے، میوزک ہے. چنانچہ یہ نواز شریف صاحب کے بیک گراؤنڈ میں کی گئی تو ان پہ پابندی لگ گئی. اسی نواز شریف صاحب کی اسی پوزیشن میں جب انہوں نے اے پی سی میں تقریر کی تب بھی سنتے دکھائی گئی. اور پھر مریم نواز صاحبہ جو تھیں وہ بھی انہی کا بیانیہ لے کے وہ ان کا نواز شریف صاحب کا نور بصیرت جو ہے وہ عام کرتی پھر رہی ہے، اس کو پذیرائی مل رہی ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. اب اس کشمکش کے اندر جو ہے نا ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کی 3-4 تقریریں اور ہو گئیں. گوجرانوالے میں انہوں نے بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ 2 بڑوں کا نام لے کے بالکل سیاست کے اندر ایک اس کا جس کو کہنا چاہیے کہ جو بیانیہ ہے سیاست کا اپنا بھی اور پورے ملک کا تبدیل کر لیا، اور اس کے اوپر جو ہے پوری ملک کے اندر جو تباہ آزمائی ہو رہی ہے اس کے حق میں یہ مخالفت میں. اب یہ جو پیمرا نے قانون بنایا، مت بھولیں کہ یہ قانون بنا کے یہ نافذ کرنے کی اس کی کوئی تک نہیں بنتا تھا، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی تھی. یہ الطاف حسین صاحب کا کہتے ہیں، الطاف حسین صاحب کا مسئلہ کچھ اور تھا. اس کو ایک تو ہائی کورٹ نے اس پہ بین لگائی، اور ہائی کورٹ نے کیوں لگائی، میرے فالوورز ہیں انہوں نے بھی کمنٹ دیا کہ آپ نے الطاف حسین کا ذکر کیوں نہیں کیا کل کی ویڈیو میں. الطاف حسین کا یہ ہے کہ وہ کنوکٹ تھے اور انہوں نے ریاست پاکستان کے خلاف ایک ایسی تقریر کی تھی کہ ان کے جو قریب 3 ساتھی ہیں فاروق ستار وغیرہ اور یہ جتنے سارے پھر رہے ہیں، یہ پبلکلی یہ ان کو اون کرنے پر تیار نہیں تھے، انہوں نے ڈس اون کر دیا. بات بھی صحیح تھی کہ آپ پاکستان کے خلاف پاکستان کے میڈیا پہ پاکستان کو کیسے گالی دے سکتے ہیں، ان کا یہ ایشو نہیں تھا. باقی جو ہے پروکلیم افینڈر یا بھگوڑے یا جو فیجیٹیو ہیں قانونی نظر میں، عمران خان صاحب 2014 کے دھرنے میں اشتہاری تھے، ان کے گھر کے باہر لگا ہوا تھا، دندناتے پھرے تھے، جلسے بھی کرتے تھے، جرأت نہیں کسی کو پکڑتا. 2015 کے اینڈ تک یا 2016 تک وہ اشتہاری رہے، کسی نے پکڑا. مشرف صاحب جو ہیں ان کو کسی نے روک لیا، وہ تو غداری کے الزام کے اندر پھانسی کی سزا ان کو مل چکی ہے یا نہیں مل چکی واٹ ایور. تو اس کے ان کا کیا ہوا، تو چنانچہ کس طرح لگا دیا انہوں نے یہ بین نواز شریف کے اوپر. چنانچہ اصل جب ہوا کیس تو ہے نواز شریف صاحب پیمرا کے اس نوٹیفیکیشن کے خلاف، اور یہ وہی پیمرا ہے نا جو نواز شریف صاحب جب حکمران تھے اور جیو آف ایئر ہو گیا تھا تو پیمرا اس کو چلوا نہیں سکی تھی اپنے کیبل آپریٹر سے. یہ پیمرا کے اوقات ہیں. ان کا جو چیئرمین تھا اس کو گالیاں ملی تھیں، انہوں نے پریس کانفرنس میں سنائی تھی کہ کسی کرنل صاحب نے ان کو گالیاں دی تھیں ایک چیئرمین پیمرا کو، اور وہ انہوں نے پریس کانفرنس سنائی. اس سے کیا نتیجہ نکلا، 1-2 مہینے بعد نواز شریف صاحب کا اپوائنٹی چیئرمین پیمرا اس کو نکال کے باہر کر دیا گیا. یہ پاکستان میں سب دیکھتے رہے، عدلیہ کے تھرو بھی دیکھتے رہے، عدلیہ کے بغیر بھی دیکھتے رہے. اب نواز شریف صاحب جو پٹیشن 19 پہلے کی بات ہے، مجھے شکایت ہے نجم سیٹھی صاحب سے کہ جب وہ یہ پٹیشن تیار ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اس کا حصہ بنو گے، تو میں نے ویمنٹلی اور پورا زور کے ساتھ کہا کہ میں بنوں گا، اور میں بڑی خواہش تھی کہ میں اس کا حصہ بنوں. تو میرا اپنا نام نہ پا کے مجھے مایوسی ہوئی ہے کہ میں بالکل ایک ایسا قانون جو کالا قانون ہے، جو عمران خان صاحب کے خلاف بھی استعمال ہوگا، جو
پہلے بھی کسی کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے. آپ اس کو کیسے کر سکتے ہو کہ آپ کسی کو کہہ دو کہ آپ بات چیت نہیں کر سکتے نواز شریف صاحب کے اوپر, آپ اس کے اوپر ان کی تقریریں نہیں دکھا سکتے ہو. اور پھر تقریریں کون سی ہیں بھائی؟ ان سارے محکموں کو جن کے ہاتھوں وہ جوتے کھا چکے ہیں, سزا پا چکے ہیں, وہ تو ان کو ہیڈ کر چکے ہیں ساروں کو, ان کے باس ہیں. میں کئی دفعہ کہہ چکا جوڈیشری جو ہے اس کا احتساب پارلیمنٹ نے کرنا ہے. پارلیمنٹ تو خیر کر نہیں سکتی, پارلیمنٹ کو قانون بنایا, سپریم کورٹ نے اسی کو ڈسمس کر دیں. لیکن باقی محکمے تو نواز شریف کے نیچے ہیں, لیکن ان کو کر رہے ہیں. تو اسی دوران میں بابر اعوان صاحب کا آج جو تھا بیان, وہ یہ ہے کہ جی کہ مسلم یونین پر پابندی لگ سکتی ہے. کیوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے حکومت کو گرانے کی جو بات ہے وہ غیر آئینی ہے, اور غیر آئینی بات پر پابندی لگ سکتی ہے. اس سے پہلے 1 مہینے سے 1.5 مہینے سے لگے ہوئے تھے. رات کو طے ہوتا ہے جی مریم کو صبح گرفتار کرنا ہے, صبح ہوتا ہے جی ابھی نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ابھی نہیں تو کبھی نہیں. اب پہلتے مریم کا گرفتاری کا جو نیریٹو ہے اس کے ساتھ انہوں نے سوچا کہ نہیں, ارد گرد کا جو ان کا حلقہ ہے 18 20 30 نون لیگ کے, ان کو جیل میں ڈال دو. وہ کیا کرتے ہیں, کورٹس کیا اپنا رویہ رکھتے ہیں. بھٹو صاحب کے دور میں, ایوب خان کے دور میں بھی عدالتوں نے ضمانتیں دے دی تھیں, ایسی بات نہیں ہے. اور آج کل کی عدالتیں بہرحال اس سے بہت بہتر ہیں, باوجود ہے کہ کئی کیسز ایسے ہیں, ارشد ملک جیسوں کی ویڈیوز ہیں یا اور کوئی ججز کی ویڈیو اگر ہوں گی تو وہ تھوڑے ہوں گے, کمپرومائز ہوں گے, لیکن ایک حد تک اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. چنانچہ وہ اس سے نکلے. اب مسلم یونین پر پابندی کا تو ایک پاکستان میں علیحدہ جماعت اسلامی پہ لگی تھی 60s میں. اس وقت جسٹس کارنیلیس سے بہت بڑا, جس کو کہنے بڑے بڑے جج تھے, جسٹس کانی وغیرہ تو اٹھا کے ردی کی ٹوکری پھینک دی ایوب خان کے وقت میں 60s میں. اس کے بعد نیب پہ پابندی لگی بھٹو صاحب کے وقت میں, لیکن اس کے لیے انہوں نے بہت بڑا کیوس کریٹ کیا کہ جی پتہ نہیں کیا کیا تھا, میں ابھی تفصیل پھر کبھی بتاؤں گا. اور اس طرح بے شمار جو MKM جو ہے لنڈن میں ہے اس میں پابندی لگی, پھر پاکستان نہیں بنانی پڑی. حالانکہ اتفاق سے اس کو بین کرنا چاہیے تھا, لیکن چونکہ جیسے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں چونکہ وہ استعمال میں آ گئی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے, تو اس کو گناہ معاف صرف نظر. اور کہہ کون رہے ہیں جی؟ بابر اعوان صاحب. اب بابر اعوان صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, میرا اس سے تعلق 73 سے ہے, جب وہ کالج کے پریزیڈنٹ تھے کسی وہاں پہ گورنمنٹ کالج اسلام آباد کے, اور میں قائد اعظم یونیورسٹی کا تب پریزیڈنٹ ہوتا تھا. تو میرا ان سے یہ سو کہنا چاہیے کہ بہت یاد اللہ عرصے سے, لیکن بہرحال انہوں نے ہمیشہ مایوس کیا ہے. اس وقت بھی وہ اس طرح مستحکم نہیں تھے کہ جمعیت سے بھی مدد لے لینی اور باقیوں سے بھی لے لینی. کوئی مدد جس کو کہنا چاہیے کہ میں چونکہ جمعیت میں تھا تو کوئی اتنا ریلائبل ہمارے لیے مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے, ان کے شخصیت کے اندر. لیکن بعد میں جب انہوں نے وکالت شروع کی تو وکالت انہیں پیپلز پارٹی کی بھی شروع کر دی, پھر 10 قرآن دیتے تھے. اب اپنے طور پہ انہوں نے اخلاقی طور پہ, میرا خیال ہے کہ عمران خان ان لوگوں کو جو ہے جن کے بارے میں اب کہا جاتا ہے کہ سینئر رہنما تحریک انصاف کے, اب یہ تو لمحہ فکریہ تحریک انصاف والوں کے لیے کہ ان کے جو سینئر رہنما ہیں وہ ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان. اب ڈاکٹر کی سن لیں, ایک یونیورسٹی انہوں نے کبھی لکھی تھی اور ابھی تک بڑے عرصہ ان کے پروفائل پہ اب تک نام نہیں لگتا ڈاکٹر بابر اعوان. ایک زمانے میں 2 چیزیں وہ بڑی فخر سے کہتے تھے, اور میں خیال 2006 کے اندر اپنے جو کاغذات انہوں نے جمع کرائے تھے سینٹ کے یا الیکشن کمیشن میں, اس میں یہ ساری باتیں لکھی تھیں, اور یہ باتیں وہ ریکارڈ پہ ہیں کہ وہ PhD ہے. اور جب PhD کے سے انہوں نے لکھا کہ شاید وہ مونٹیچلو یونیورسٹی US سے, اول تو مونٹیچلو سٹی ہے, یونیورسٹی وہاں کوئی نہیں ہے, یونیورسٹی کوئی اور ہے لیکن مونٹیچلو یونیورسٹی ہے. اب پاکستان میں اس کے زمانے میں یہ سکہ راج الحق تھا اس طرح کے فراڈ. پھر انہوں نے اس کا اسپیلنگ جو کیے وہ کیے MONTYCELLO, یہ اٹیلین نام جو ہے CELLO چلو کہتے ہیں اس کو. تو وہ انہوں نے اس سے اسپیلنگ کیے. اچھا وہ بھی غلط. پھر پتہ چلا کہ وہ یونیورسٹی فیک ہے. پھر انہوں نے دوسری دفعہ جب سینٹ کے لیے الیکشن لڑنے لگے تو الیکشن کمیشن کو کہا کہ یہ میری ڈگری جعلی ہے. اس سے سازا کہا کرتے تھے کہ وہ سعودی عربیہ کے سے جو عربک اسلامک لا ان میں انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے. انہوں نے بتایا کہ نہیں میں نے سعودی عربیہ سے نہیں کیا ہوا, کیونکہ اس کے اوپر وہ درس قرآن دیا کرتے تھے. پھر ان کے کیسز آپ کے ہمارے سامنے آتے رہے ہر طرح کے, کہ کس طریقے خیر پیپلز پارٹی کو جو کے ساتھ جو دھوکہ دیا ہے نہیں دیا, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. نندی پور کا کیس جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, کس طریقے سے صاف شفاف بچ گیا. لیکن اس سے زیادہ ایک ان کے اوپر ہوا تھا پنجاب بینک سکینڈل ہوا تھا 9-10-12 بلین 2012 میں. اس سکینڈل کے اندر یہ جو ہے انہوں نے
وہاں پہ افضل صاحب تھے جو ہارس اسٹیل کے ہیڈ تھے، ان کو ملیشیا سے گرفتار کیا گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ان کو 35 ملین روپے رشوت دیے تھے اپنا کیس چھڑوانے کے لیے. انہوں نے کہا میں ڈوگر کورٹ سے بات کروں گا. میرے پاس اور بھی انفارمیشن اس طریقے سے، کیونکہ میرے اپنے عزیزوں سے اور بکھر کے جو ایم پی ایس تھے یا بکھر کے پولیٹیشنس تھے جو ابھی بھی تحریک انصاف کے اندر ہیں، وہ سارے بتائیں گے کہ ان سے بھی انہوں نے پیسے پکڑے تھے. یہ بات اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا پہ یہ کرنے کی نہیں ہے، لیکن جب یہ بندہ اس طرح تم طراق سے آتا ہے اور پھر عمران خان صاحب کا نمائندہ بن کے آتا ہے تو مجھے میری یقیناً تکلیف ہوتی ہے. ایسے کریکٹر جو ہیں یہ اس وقت زیادہ وجہ نظار بنتے ہیں جب یہ اپنی اوقات اپنے قد کاٹ سے باہر زیادہ بڑھ جاتے ہیں. میں ان کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہوں کہ ایک ایک چیز میں بتا دوں کہ کیسے ڈگری جعلی ہے. اس کے اوپر آج تک ان کو مسلم نون نے بھی چیلنج نہیں کیا تھا کہ ان کے پہلے کاغذات دیکھ لو بعد میں دیکھ لو، کہ جہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بتایا ہوا ہے اب پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے باہر بھاگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، کبھی نہیں کہتے. تو ایک بندے نے جس کو ہر جگہ سے جس کی جھوٹ اور جن کا کریکٹر جو ہے کہ رشوت کے اوپر سند یافتہ کہ سپریم کورٹ کے اندر ان کے اوپر باتیں ہوتی رہیں، اور سپریم کورٹ نے ان کو 2007 کے اندر بھی اکتوبر کے اندر بھی اس طرح سو موٹو لے کے ان کو بلایا تھا انہی چیز برائبری کے اوپر. بڑے بڑے برائبری اسکینڈل میں ان کا نام ہے. اور وہ آ کے جو ہے اور صاف شفاف ہو کے اور عمران خان صاحب کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے. اب مجھے خدا گواہ ہے کہ میں جب عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو میرا دل جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ انتہائی اطمینان ہو آتا مجھے. میں بلکہ جس کو کہنا تالیف قلب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو عمران خان منتخب فرمایا ہے یہ اب ڈیزرو کرتے تھے کہ ہر بندے کے اپنے گناہ ہوتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ بطور ادارہ ان کے جو گناہ ہیں یہ عمران خان جو ہے جہاں ان کو چھوڑ کے جائے گا، یہ بات میری ورڈز دیکھ لے کہ وہ جہاں چھوڑ کے جائے گا پتہ چل جائے گا وہ پاکستان کے لیے، کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اگر ویک ہوتی ہے یا خدا نہ خواستہ اس کو نقصان پہنچتا ہے سمجھے پاکستان فارغ ہے. اور یہ نقصان نواز شریف نہیں پہنچائے گا، یہ عمران خان پہنچا رہا ہے. یہ جو لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور اپوزیشن کی یہ عمران خان صاحب کے کنٹرول میں ہے. یہ جتنی مرضی بڑھانا چاہے بڑھائے گا اور جتنی مرضی گھٹانا چاہے گھٹائے گا. اور یہ بڑھائے گا ایسی کہ اس میں اللہ جلائے گا اور دونوں کو راکھ کرا کے پھر اسے اطمینان ہوگا، کیونکہ اس کے ہتھیار دونوں چڑھ گئے ہیں. دونوں سے اس نے اپنا ایک حساب کتاب کرنا ہے اور الحمدللہ بڑا ٹھیک ٹھاک کر رہا ہے. تو چنانچہ یہ جو بابر روان جیسے جو مشیران ہیں یہ جو انہوں نے انلیش کیا، اب انہوں نے نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ مسلم نون کو ہم نے اس کو قلعدم قرار دینا ہے. یہ بھی کر کے دیکھ لیں. قاضی فیاض عیسیٰ صاحب پہ بھی ریفرنس میں ضرور اس کا بھی ہاتھ ہوگا. یہ اس طرح کی وارداتوں میں جہاں پہ فروغ نسیم صاحب بڑا فروغ دینے میں مائی باپ ہے، یہ بھی کم نہیں ہے. لیکن مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو سزا دی ہے نا یہی دی ہے. بابر روان، شیخ رشید، شہباز گل، نیم لیتے، شہزاد اکبر جس کی کرپشن کے ابھی پچھلے دنوں ایف آئی اے والے کہہ رہے ہیں کہ چینی اسکینڈل میں ہر چیز میں ان کا نام آئے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سکہ بند قسم کے جرائم پیشہ لوگ ہیں جن کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، جو مبینہ طور پہ جن کے اوپر کئی الزامات ہیں. تو میرا صرف مقصد یہ ہے کہ بابر روان کے اوپر کہ یہ بندہ جو ہے آج اس کا بیان ہے اور یہ جو عمران خان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کر رہے ہوں گے، میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کا باجا بجانا چاہتے ہیں کہ ایک جو گورنمنٹ ہے عمران خان کی جو 2014 میں نواز شریف کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو 300-400-500 بندوں کو ڈی چوک میں بٹھا کے گرانا چاہتے تھے حکومت، اس پہ تو کبھی کسی نے بین کی بات نہیں کی تھی. یہ بڑی بین کی بات ہو رہی ہے. چنانچہ اب خاطر جمع رکھیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسی حماقتیں ہیں جیسے کیپٹن صفدر عوان صاحب کی گرفتاری تھی کراچی میں اور پھر آئی جی کو ڈیٹین کرنا تھا. یہ حرکتیں میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، آج بھی دہرا رہا ہوں اپنی کئی بات دوبارہ سے کہ یہ اس طرح کی حماقتیں سردار ہوتی رہیں گی، ہونی چاہیے، کیونکہ یہی حماقتیں آگے بڑھیں گی تو آپ کا دال دل یہ چلے گا. اس کے علاوہ آپ کا کوئی نظام نہیں ہے. اللہ کرے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو آپ جو ہے اپنے منطقی انجام پہ جو آپ کے الزام ہیں اس تک پہنچائیں اور ان کو سپریم کورٹ سے باہر نکلوائیں اور مسلم نون کو فوراً بین کریں. مریم نواز کو آپ جیل میں ڈالیں تاکہ جو پاکستان کی بدقسمتی جو دہلیز پہ کھڑی ہے وہ جمپ لگا کے اندر داخل ہو اور پاکستان کے ساتھ جو تباہی ہونے والی ہے اللہ نہ کرے ان کے عزائم خاک میں ملے، جو اللہ کی اسکیمیں اپنی اسکیمیں ہوتی ہیں وہ ہم سارے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، کیونکہ جو آپ کرتے ہو وہی آپ بھرتے ہو. وما علینا الا البلاغ.